السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ بروح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نادی علی مظہر العجائب تجدو اونا لک فی النوائب کل غم غم سینجلیک بعصمتک یا اللہ وبنبوتک یا رسول اللہ وولایتک یا علی یا علی یا علی لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی بن احمد والفاطمہ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی مدد کر یا معین الدین چشتی مدد کر یا معین الدین چشتی نور یزدا مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہا مدد فقر رسولہ مدد دھرگل توک غلامی شہ اشرف دارن یا حبیبی بطفیل شہ سبنا مدد یا حبیبی بطفیل شہ سبنا مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں ایک نظر کن سوئے ماں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا نحمد و نصلی و رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت له صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانے غیوب مالک رکاب و امم فخر عرب و عجم نیر بطحہ نیر تابہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت اس محبت سے درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار مدینے سے سنتے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہی نہیں ہیں بلکہ مدینے سے دیکھتے بھی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم اس بزم میں، اس نورانی بزم میں حاضر ہوئے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو میں نے اپنے ایک ایک امتی کو دیکھا، میں نے اپنے ہر امتی کو دیکھا۔ جب میرے مصطفیٰ ماں کے شکم سے اپنے ہر امتی کو دیکھ سکتے ہیں تو قبر انور سے کیوں نہیں دیکھ سکتے، بدرج اولا دیکھ سکتے ہیں۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ہر امتی کو دیکھا اور میرے مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں۔ جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ دیکھیں آقا فرماتے ہیں کہ میں اپنے ماں کے شکم سے ہر ایک امتی کو دیکھا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جھنڈے لے کر چل رہے تھے، میں نے ان کی مغفرت کے لیے دعا کیا ہے۔ جانتے ہو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ علی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی مصطفیٰ دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی علی دنیا میں آئے نہیں ہیں، مگر علی سے محبت کرنے والوں کی مغفرت کے لیے میرے مصطفیٰ دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں مصطفیٰ مدینے سے سن رہے ہیں تو اس لو سے پڑھیں کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ پڑھیں بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جام الفت کا پلا دو یا رسول، اپنا دیوانہ بنا دو یا رسول، میری قسمت کو جگا دو یا رسول، ایک جھلک اپنی دکھا دو یا رسول،
خواب میں تشریف لا کر ایک بار دید کا شربت پلا دو یا رسول، وہ کبھی بھی اٹھ نہیں سکتا جسے تم نگاہوں سے گرا دو یا رسول، اور بخش دے گا ہر خطا میری خدا، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول۔ اپنی زندگی میں بیداری پیدا کرو، قسم خدا کی اگر عروج چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو تو دل میں بیداری پیدا کرو، دل میں عشق مصطفیٰ پیدا کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بغیر عشق مصطفیٰ کے بندہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا، کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے امتیوں، آپ دیکھیں عشق مصطفیٰ سے بڑا عنوان نہ دنیا میں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ بغیر عشق مصطفیٰ کے بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء کی جماعت نہیں کہہ رہی ہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، وقت کا مجدد یا محدث نہیں کہہ رہا، وقت کا غوث یا قطب نہیں کہہ رہا ہے، وقت کا کوئی صحابہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کا مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب تک؟ کہا اس وقت تک جب تک کہ دنیا کی ہر شے سے زیادہ میں اس کا زیادہ، ہر شے سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ قسم خدا کی مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے، اصل ایمان ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے۔ آپ دیکھیں سارے فرائضوں میں سب سے بڑا اگر کوئی فرض ہے تو وہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ مصطفیٰ کی محبت دین ہے، مصطفیٰ کی محبت جان ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت اصل ایمان ہے، مصطفیٰ کی محبت ساری عبادتوں کی جان ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ساری عبادتوں کو ایک مرتبہ ترک کیا جا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کی محبت کو ترک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نماز اہم العبادت ہے، سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، جس کے لیے قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 700 مرتبہ آیا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ ہر چیز سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ نماز اہم العبادت ہے جس کے لیے قرآن میں 700 مرتبہ ہے، اس سے بھی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بندے اور رب کے درمیان کی ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے، بندے اور رب کے درمیان سے سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جو ہے فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں قبول اور مقبول ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز سب سے اہم عبادت ہے مگر کہیں نہ کہیں اس سے کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی موذی جانور یہ سانپ وغیرہ کاٹنے کا خدشہ ہے تو آپ نماز چھوڑ سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ علماء کی مقدس جماعت ہے، ان سے پوچھئے اگر کوئی ایسی ضرورت آ گئی، جان جانے کا خطرہ آ گیا ہے تو آپ نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں، بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روزے جو ہے کیا کہتے ہیں ہم پر فرض ہے، مگر آپ اگر مسافر ہیں تو روزے کے ڈھلے کر سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کی جان جانے کا خدشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ہولان ہول ثابت ہو جائے، پوری ہو جائے، اور اگر بندہ گھر پر نہیں ہے تو آنے کے بعد دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے شراب آپ دیکھیں مرنے والا مر رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ ایک گھونٹ شراب سے
سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو وہ ایک گھونٹ شراب پی کر اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ یہاں یہ نہ سوچ لینا کہ نیر میاں آئے تھے کہا ایک گھونٹ شراب پی سکتے ہیں۔ شراب ایسی غلیظ چیز ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ قبر میں پیشاب کے ایک چھینٹے سے قبر میں عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ شراب تو پیشاب سے بھی زیادہ بدتر ہے، مگر آج ہماری قوم کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ شراب کو گٹا گٹ اپنے حلقوں سے اتارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ساری عبادتوں کو کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے، کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، روزے کو کہیں نہ کہیں ڈیلے کیا جا سکتا ہے، مگر عشق مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ اگر ایک لمحے کے لیے عشق مصطفیٰ کو ڈیلے کرتا ہے، ادھر ڈیلے کرتا ہے، ادھر ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مگر آج ہمارا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیے۔ آج اٹھائیں تاریخ اٹھائیں، پوری دنیا کو اٹھا کر دیکھیں، پوری دنیا کا مشاہدہ کریے کہ کس طرح سے مسلمان ذلیل و خوار و رسوا ہے، کس طرح سے مسلمان پریشان ہے۔ زندہ ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو گزیر کیا جا رہا ہے۔ آپ فلسطین کے روتے ہوئے بچوں سے پوچھیں کہ ان کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آپ برما کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، خود اپنے ملک کو اٹھا کر دیکھیں کہ آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھتا ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم منتشر ہیں، ہم متحد نہیں ہیں۔ ہم آج ہمارے منتشر ہونے کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ ہم نے دل سے مصطفیٰ کا عشق نکال دیا ہے۔ قسم خدا کی آپ 313 کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بدر اور خندق کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آج عربوں میں ہے مگر ذلیل و خوار اور رسوا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ ہم ان کی محبت دلوں میں بسا لیے ہیں، مصطفیٰ کی محبت کو نکال کر درکنار کر چکے ہیں۔ قسم خدا کی جو قوم مصطفیٰ کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے وہ پوری دنیا میں رسوا ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ آج اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جب آپ 313 تھے زمانہ رستہ تھا، آج عربوں میں ہے ذلیل و خوار و رسوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنا تعلق رب سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا تعلق مصطفیٰ سے چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا تعلق قرآن سے چھوڑ دیا ہے۔ قسم خدا کی قرآن کو ہم طاقوں پر سجائے ہوئے رکھے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر رب سے باتیں کرنے کا جی چاہا کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو۔ قسم خدا کی ان بچوں کو اللہ نے کیا مقدر عطا فرمایا، کیا قسمت عطا فرمائی کہ یہ بچے ان کے ماں باپ پوری زندگی فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قسم خدا کی، خدا سے ہم کلامی کا شرف اگر ملا ہے تو انہیں ملا ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قرآن ایک ایسی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تو میری جانب ہے اور ایک سرا رب کی جانب ہے، یعنی ایک سرا ہماری طرف ہے، دوسرا سرا رب کی جانب ہے۔ ہمیں اس سے مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، ہمیں اسے مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ مگر آج ہماری قوم کے حال کیا ہو چکے ہیں، ہم منتشر ہو چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں۔ اگر رمضان نہ آئے تو قرآن طاقوں سے نہ اتارا جائے۔ آپ بعض گھروں میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ 11 مہینے قرآن طاقوں پر رکھا رہتا ہے، ڈسٹ لگے ہوئے رہتے ہیں، ٹی وی پہ تو ہاتھ پھیر دی جاتی ہے، واشنگ مشین اور فریجوں پر ہاتھ پھیر دیے جاتے ہیں، اپنے گندے میلے کچیلے کپڑے کو دھل لیا جاتا ہے، مگر قرآن کو اٹھا کر دیکھا نہیں جاتا ہے۔ آپ دیکھیں تو قرآن سے اگر بندہ اپنے رب کو مضبوط کرتا ہے تو وہ بندہ رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن
قرآن ہمارے لیے رحمت اور برکت ہے، مگر ہم اس سے تعلق مضبوط نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں سہیل بن عبداللہ ہے، ایک جنگل میں رہتے تھے، لوگ ان سے ملنے گئے، جب مل کر واپس آنے لگے تو کسی نے کہا کہ آپ شہر میں کیوں نہیں آ جاتے، یہاں تنہائی میں کیوں رہتے ہیں، آپ کے ہم جاب لوگ مل جائیں گے، آپ دن اور رات کیسے کاٹتے ہیں؟ سہیل بن عبداللہ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ تمہیں کس نے بتایا کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے بتایا نہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا رہتے ہیں۔ کہا پھر تم نے غلط دیکھا ہے، جب مجھے اس سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے تو میں مصلی بچھا کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کا دل کرتا ہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، کبھی میں اپنی سناتا ہوں اور کبھی میں اس کی سنتا ہوں۔ قسم خدا کی اس قرآن سے تعلق کو مضبوط کر لے، اس سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لے۔ اور یہ قرآن ایسا مقدس قرآن ہے، جس رات میں اترنا وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ سوچے جب یہ قرآن جس سینے میں اتر جائے گا، جس کی زندگی اس قرآن کے مطابق چلے گی، جس کی زندگی اور اس قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گی، جس کی دن اور رات اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، قسم خدا کی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ آپ پوچھیں کہ اس دور میں سب سے اچھی نوکری کیا ہے، سب سے اشرف نوکری کیا ہے، سب سے بہترین نوکری کیا ہے، سب سے بہترین چاکری کیا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ کام کرو بہتر ہے، وہ کام کرو بہتر ہے، اس شعبے میں جاؤ عزت ہے، اس شعبے میں پیسہ ہے، یہاں عزت ہے وہاں پیسہ ہے، یہ کام کرو وہ کام کرو پیسہ ہے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ میں پوچھتے ہیں، آقا دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتائے سب سے اشرف نوکری کون ہے، سب سے اچھی چاکری کون ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، خود بھی سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہترین نوکری ہے، وہ سب سے اشرف نوکری ہے، وہ سب سے بہترین بندہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ اس قرآن سے اپنے تعلق کو، ربط کو، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، اشرفی دولہا، اس قرآن سے اپنے ربط کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ آج ہمارا عروج ختم ہو چکا ہے، آج ہمارا تمدن ختم ہو چکا ہے، آج ہمارا کلچر ختم ہو چکا ہے، آج ہم سے ہماری تصنیفیں چھینی جا چکی ہیں، آج ہم سے ہمارے وقار کو چھینا جا چکا ہے، آج حالات یہ ہے کہ ہم سے ہمارے کھانے کو چھیننے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ اگر رب نے وعدہ رزق کا نہ لیا ہوتا تو آج دنیا والے ہم سے ہمارے رزق کو بھی چھین لیتے۔ آج ہماری وجہ کیا ہے کہ ہم ذلیل و خوار و رسوا ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیچھے رکھ دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو طاق پر رکھ دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی توہین کرنا شروع کر دیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ علامہ یوٹیوب کے ذریعے اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں۔ ان مفتیان اکرام علماء اسلام کی تعظیم کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیاشی کو اڈے کو ہم نے آباد کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب خانے کو ہم نے آباد کر دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ہم ڈالتے ہیں، اس کے اسٹیچر اور باڈی پر تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا تعلق قرآن کا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا رب قرآن سے چھوڑ دیا ہے۔ آؤ قسم خدا کی ہم اپنا تعلق قرآن سے رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، دین کی تعلیم دے، اپنے بچوں کو قرآن کی قرآن کی طرف راغب کرائے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجے۔ مگر جو باپ قرآن خود نہیں پڑھے گا وہ اپنے بچوں کو حکم کیا کرے گا؟ جو باپ خود مسجدوں کو آباد نہیں کرے گا وہ اپنے بچوں کو حکم کیا دے گا؟ صرف ہم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، مگر مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہے، عبادت گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے، سجدہ گاہیں ہماری ویران ہوتی ہے، ہم شراب خانے ہم سے آباد ہوتے ہیں۔ صرف ہم
ہم مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ جب کہا جائے قرآن پڑھو تو کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سیکھو سیکھنا نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کیا کرو زبان نہیں ٹوٹتی ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں اگر بچہ موبائل لا کر دے دے تو یوٹیوب، گوگل، واٹس ایپ، دنیا کے سارے اچھے اور برے کام چلانا جان سکتے ہو تو قرآن پڑھنا سیکھ کیوں نہیں سکتے ہو؟ قرآن نہ سیکھنے کے سینکڑوں بہانے ہیں مگر آج آفسوں میں جو ہے لیپ ٹاپ اور موبائل اور جو ہے نیٹ کے ذریعے سارے کام کو کر دیا ہے۔ آپ 50 سال اور 55 سال 60 سال کی عمر میں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر نہیں چلا پائیں گے۔ آپ دیکھیں کیونکہ بات 70,000 80,000 سیلری کی ہے اسی لیے آپ کمپیوٹر چلانا سیکھ سکتے ہیں تو قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کی زندگی کا سوال ہے، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے تو اپنی زندگی کو قرآن سے مضبوط رکھو۔ قسم خدا کی علماء چلا چلا کر بلاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف آپ کو راغب دلاتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں، آپ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں۔ قسم خدا کی جب آپ اپنے بچے کو عالم دین بناتے ہیں تو دیکھیں میرے مصطفیٰ آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حافظ دین قبرستان کو جاتا ہے تو قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، جتنے بھی عذابی مردے ہیں ان سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک حافظ دین کے قدم قبرستان میں پہنچتے ہیں تو قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو ان پر عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ مگر دیکھیں میرے مصطفیٰ کے ان عالم دین کو کہ جب عالم دین قبرستان کو جاتا ہے ان کی قدم کی برکت سے قبرستان میں جتنے عذابی مردوں پر عذاب ہوتا ہے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جب عالم دین قبرستان سے واپس چلے آتے ہیں، ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ عالم دین کی قدم کے برکت سے آپ نے قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا، اب کب عذاب مسلط کیا جائے گا؟ رب ارشاد فرماتا ہے جو میرے مصطفیٰ کی امت کے عالم دین ہے ان کی قدم کی برکت سے 40 دن تک قبرستان کے عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں۔ آپ دیکھیں یہ علماء چلا چلا کر کہتے ہیں کہ عالم دین بنائیں، کسی جو ہے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ آپ دیکھیں رب نے یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا لیں گے، انجینئر بنا دیں گے، پروفیسر بنا دیں گے، ڈی ایم بنا دیں گے، ایس ڈی ایم بنا دیں گے یا ابوالکلام کا جو ہے کیا جانشین بنا دیں گے تو اللہ کہیں یہ وعدہ نہیں لیا ہے کہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں بچے کو حافظ دین بنا دیں گے، عالم دین بنا دیں گے، حافظ قرآن بنا دیں گے تو اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا ہے اپنے مصطفیٰ آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے وعدہ لیا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے گھر کے 10 ایسے بندوں کو مغفرت فرمائے گا جن پر جو ہے جہنم واجب کر دی گئی ہے، 10 ایسے لوگوں کی مغفرت فرمائے گا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے کریم بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں اور لیکچرر بناتے ہیں، ان کے پیچھے لاکھوں کو لاکھ خرچہ کرتے ہیں۔ جو گھر کا سب سے بیکار، گھر کا سب سے گدھڑ، گھر کا سب سے شرارتی بچہ ہوتا ہے اسے مدرسے سے بھیج دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن بچوں کے لیے آپ لاکھوں کو لاکھ کروڑوں کے کروڑ خرچہ کرتے ہیں وہ بچے جب فارغ ہو کر کامیاب ہو کر گھر کو آتے ہیں تو آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان کے سامنے بولے، ان کی اہلیہ کے سامنے بولے۔ آپ کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ایک زبان نکال دے،
اس ڈر میں کہیں اگر ہماری زبان سے کوئی بات نکل جائے تو وہ بچہ ہمیں جواب نہیں دینا شروع کر دے گا۔ مگر دیکھیں جن بچوں پر آپ نے 1000 روپے نہیں خرچہ کیے، جنہیں آپ بیکار سمجھتے تھے، وہ بچہ جب حافظ قرآن بن کر آتا ہے، عالم دین بن کر آتا ہے، گھر میں آتا ہے تو گھر میں آنے کے بعد اس بات سے ڈرتا ہے کہ کہیں باپ کی جو ہے بارگاہ میں کوئی توہین نہ ہو جائے، ماں کی بارگاہ میں کوئی توہین نہ ہو جائے۔ جن بچوں کو آپ نے لاکھوں کو لاکھ دے کر، کروڑوں کو کروڑ دے کر ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا اور بالسٹر بنایا، ڈی ایم اور ایس ڈی ایم بنایا، مرنے کے بعد یہ بچوں جو ہے منو ٹنو مٹیوں کے نیچے تدفین کر کے آ کر سو جاتے ہیں۔ جن بچوں کو آپ نے بنگلے اور گاڑی دلائی، عیش کی زندگی گزاروائی، وہ بچے جو ہے اے سی والے روم میں آ کر سو جاتے ہیں۔ اگلے دن یہی علماء کو بلاتے ہیں، حافظ قرآن کو بلاتے ہیں، ایصال ثواب کر دیتے ہیں، اور جو ہے آپ کے پیسے پر جو ہے کیا کہتے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ نے نہ عالم دین بنایا، نہ دین کی طرف راغب کیا۔ اگر آپ انہیں دین کی طرف راغب کرتے، اگر انہیں دین کی طرف بلاتے، اگر انہیں قرآن پڑھاتے، اگر انہیں رب کی بارگاہ میں لا کر سجدہ کراتے، تو کسی مدرسے یا کسی مسجد سے کسی کو بلا کر ایصال ثواب کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا بچہ خود پڑھتے ہوئے ایصال ثواب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے، اس کی جانب ہمیں اپنی پیشانی کو جھکا دینا چاہیے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے، قسم خدا کی اس کے بھیجے ہوئے قرآن پر جو ہے ہمیں جو ہے ریسرچ کرنا چاہیے، وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آج پوری دنیا کے ریسرچ اسکالر جو ہے اسی قرآن پر ریسرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر ہماری قوم کا بچہ اٹھا کر ایک انگلی تک نہیں پھیرتا، یہاں تک تو انگلی پھیرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ مگر آج ہماری قوم کے لوگوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ نہ اپنے بچے کو عالم دین بنائیں گے، نہ حافظ قرآن بنائیں گے، نہ جو ہے مصطفیٰ کے دین کی طرف چلنے کی طرف راغب کرائیں گے، صرف دنیا کے عیش و متاع کی طرف راغب کرائیں گے۔ آپ دیکھیں وہ رب کتنا رحیم ہے، اس کی رحیمی کا عالم یہ ہے کہ ایک بندہ دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اتنا گنہگار ہوتا ہے، اتنا گنہگار ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہونے لگتا ہے، مگر کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے میرے مالک، تیری دریائے رحمت جوش میں آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ جو ہے تیری دریائے رحمت جوش میں ہے؟ کہا بندے کہ جو ہے تو جب دنیا سے آیا تھا، تیری بیوی تھی، اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں ایک بچہ تھا، دنیا میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوا، آج اس کی بسم اللہ خوانی ہوئی ہے، اپنی توتلی زبان سے وہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، آج اسے بسم اللہ پڑھایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شروعات کری جا رہی ہے، وہ اپنی توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، تو میری دریائے رحمت جوش میں آئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ کی قبر میں عذاب کیسے دوں؟ آپ دیکھیں صرف بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، باپ کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جس کا بیٹا عالم دین ہو جائے، جس کا بیٹا آج جو ہے حافظ قرآن ہو جائے، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں، مگر قرآن سے دور نہ کریں، دین سے دور نہ کریں، مسجدوں سے دور نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، سرخ روئی چاہتے ہو، تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ میں ان ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ دنیا کی اگر کھولو اور دنیا کی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہو، یہ جو شادیوں میں گھنٹے گھنٹے میک اپ کر کر جو ہے جاتی ہو، اپنی اسکرینوں کو جو ہے خوبصورت بناتی ہو، قسم خدا کی اگر چاہتے ہو کہ چہرے پہ نور آ جائے تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دو، اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کے کیمیکل تیرے قدموں میں ہیج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مگر تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نے اپنے رب کو جو ہے قرآن سے دور کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن ایسا بھی آئے گا بروز محشر ہم رب کی حضور کھڑے ہوں گے،
رب ہم سے سوال کرے گا تو ہم جواب کیا کریں؟ ایک ایک لمحے ایک ایک آنکھ کا سوال ہوگا. ہم ایک دن کا جواب اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے. وہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی ایک ایک سیکنڈ ایک ایک لمحے کا جواب مانگے گا. تو ہم کیا کریں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا بتائیں گے کہ اللہ ہم نے جوانی کہاں گزاری؟ عیاشیوں کے اڈوں پر گزاری. کیا جواب دو گے کہ ہم نے جوانی جو ہے کیا بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈال کر ان کے اسٹیچر اور باڈی پر گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ ہم نے جوانی شرابوں میں جو ہے لت ہو کر گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ ہم نے IPL پر سٹے لگاتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ سود کے پھیتے ہوئے کھاتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اپنے بھتیجوں اور بھانجوں کا حق مارتے ہوئے گزارے؟ کیا جواب دے گا کہ ہم نے اپنے پڑوسیوں کا حق مارتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ ان علماء کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہوئے گزاری؟ مفت کے بیٹھ کر مفت گیری کرنے والے اپنی زندگی کو اٹھا کر دیکھو کہ رب کے حضور کیا جواب دو گے کہ جب رب پوچھے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری تو کیا بتاؤ گے؟ پوری پوری رات اسکرین موبائل چلا کر اپنی آنکھوں کو غلط کاموں میں ملوث کرتے ہوئے گزاری. قسم خدا کی وہ رب بڑا کریم ہے, اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. دیکھے کہ جو بندہ جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی رکوع میں گزاری, میں نے جوانی سجدوں میں گزاری, میں نے جوانی قرآن کی تلاوت کرنے ہوئے گزاری, میں نے جوانی ماں باپ کی علماء اور مشائخ کی تعظیم کرتے ہوئے گزاری, میں نے جوانی تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاری, میں نے جوانی تیرے محبوب پر نعت مصطفیٰ کرتے ہوئے گزاری. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے جوانی تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو سجدہ ریز کرتے ہوئے گزاری. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ, میں اللہ کا حبیب ہوں, اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے. موقع غنیمت ہے, بہتر ہے. قسم خدا کی اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کر لو, اپنا تعلق نماز سے مضبوط کر لو. میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی کسی کی محبت کی ضرورت نہیں, بالکل ہر بندہ جو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ میرے سر کا تاج ہے, مگر ابھی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ اتارو. صرف وہی ایک سے محبت کرو, اس رسول سے اگر محبت کرو گے تو سب کی محبت دل میں اتر جائے گی. پھر آپ سے کبھی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے, پھر آپ سے کبھی قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹ سکتی ہے, پھر کبھی آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے, پھر آپ کبھی اپنے ماں باپ کی توہین نہیں کر سکتے, پھر آپ کبھی کسی علماء یا مشائخ سے بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں, پھر آپ کسی کے کا جو ہے مال غصب نہیں کر سکتے ہیں. جب دل میں مصطفیٰ کی محبت اتر جائے گی تو پیشانی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوتے ہوئے گزرتی ہوئی نظر آئے گی. آپ اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط رکھ لیں. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ نیکوکار میرے بدکار تیری رحمتوں کے حوالے. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ یہ تیرے بندے ہیں, تو جان اور تیرے بندے جان. میرے مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں میں جو ہے آنسو آ جاتے ہیں, اشک جو ہے لہیائے مبارک سے ٹپکنے لگتی ہے, اور فرماتے ہیں اللہم امتی امتی فبکا, اپنی آگوش میں سمیٹ کر دعا کرتے ہیں. جو ہے اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے پوچھو رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اے جبریل سن, تیرا رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اے جبریل تو مصطفیٰ کا پروٹوکال ہے, جا مصطفیٰ سے پوچھ, میرا سلام کہے اور رونے کی وجہ پوچھ. جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آتا ہے, رب کا سلام پیش کرتا ہے, کہتا ہے اے اللہ کے محبوب رب نے پوچھا ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اللہ کے حبیب نے کہا کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ نیکوکار میرے بدکار تیری رحمتوں کے حوالے. حضرت عیسیٰ نے کہا اے اللہ تیرے بندے تو جان, تیرے بندے جان, میں اپنی امت کے غم میں رو رہا
ہوں جبریل رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا محبوب امت کے غم میں رو رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے جبریل پھر واپس جا، محبوب کو میرا سلام کہا اور اس سے کہا کہ قیامت کے دن تیری امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ الحمدللہ ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہیں جو ہمیں بے انتہا بے شمار انلمیٹڈ عطا چاہتا ہے، جس کی کوئی گنتی نہیں۔ جب دنیا میں آیا تو اپنی پیشانی رکھ کر کہتا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل فرماؤں گا۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری پستگی کی وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے عروج کے ختم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم تعلیم سے دور کیوں ہیں؟ قرآن سے دور کیوں ہے؟ شریعت سے دور کیوں ہے؟ اس کی وجہ اور سبب ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے۔ جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیتی ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتی ہے۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آخری بات سنیں کہ مصطفیٰ اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب اس امت پر عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں۔ صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت میرے مصطفیٰ فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں۔ ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، جب جو ہے منبر رسول سونا ہوتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت پریشان ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بلال حبشی چیخ مار مار کر رو رہے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ فاطمہ غشی پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ صحابہ کے مقدس جماعت جو ہے پریشان حال تھی، مدینے کی گلیوں میں آقا کو تلاش کر رہے تھے، آقا نظر نہیں آ رہے تھے، شیر والضحیٰ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3 دن ہو گیا جو ہے منبر رسول سونا ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت مدینے کے شہر سے نکل کر جنگل میں جاتی ہے۔ جب جنگل میں پہنچتی ہے تو وہاں ایک چرواہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس نام کے شخص کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے کہا، اس چرواہے نے کہا کہ اتنا میٹھا نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں جو یہ جبل صلاح ہے نا اس پر ایک بندہ ہے، جب وہ روتا ہے نا تو یہ میری بکریاں جو جھرمٹ بنا کر بیٹھی ہیں یہ بھی روتا ہے۔ نہ 3 دن سے وہ کچھ کھایا ہے، نہ 3 دن سے یہ کچھ کھائی ہے۔ جب وہ روتا ہے تو یہ بکریاں بھی روتی ہے۔ صحابہ کے مقدس جماعت نے کہا کہ اے چرواہے یہ بتا جب وہ رونے والا روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جو ہے چرواہے نے کہا کہ جب وہ رونے والا روتا ہے تو کہتا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ بے جان صحابہ میں جان آ جاتی ہے، صحابہ کی مقدس جبل صلاح پر جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ میرے مصطفیٰ ایک نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کی مقدس جماعت نے کہا یا رسول اللہ پیشانی سجدے سے اٹھائے، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اے ابو بکر میں پیشانی اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے۔ جب یہ خبر سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ فاطمہ زہرا کے پاس پہنچتی ہے تو سیدہ فاطمہ مدینے کی عورتوں کے ساتھ جھرمٹ بنا کر جبل صلاح کی طرف پہنچتی ہے۔ جب جبل صلاح کے قریب پہنچتی ہے تو صحابہ کی مقدس جماعت پیچھے ہٹتی ہے۔ سیدہ فاطمہ جبل صلاح میں داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بابا جان کی پیشانی ایک نوکیلے پتھر پر ہے۔ سب سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بابا جان پیشانی سجدے سے اٹھائے۔ وہ سیدہ جسے آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، جس کی پیشانی کو چومتے تھے، کہتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ سارے امتی سارے صحابی کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ۔ وہ فاطمہ جس کو میرے مصطفیٰ نے اپنے جگر کا ٹکڑا کہا ہے، اپنی روح کہا ہے، اپنی جان کہا ہے۔ جانے کائنات کی کوئی جان ہے تو سیدہ فاطمہ ہے، جانے کائنات کی کوئی جان ہے تو سیدہ فاطمہ ہے، روح کائنات کی اگر کوئی روح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے جگر کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے۔
ہے جسے آتے ہوئے دیکھ کر میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ دیکھیں مورخین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے قدم ناز سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے پشت انور ٹچ ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے۔ اب بتاؤ میں سیدہ کو کیا کہوں، عرش اعلیٰ کہوں یا کعبہ کہوں؟ سیدہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ دو عالم کانفرنس سید نیت اشرف الجیلانی اولاد غوث اعظم۔ وہ سیدہ کہتی ہے بابا جان پیشانی سجدے سے اٹھائے، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے۔ کہا بیٹی اس وقت تک پیشانی نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے گا۔ سیدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں اپنی ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کرتی ہیں، کہتی ہے اللہ میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ اپنی پگڑیاں اتار کر تیری بارگاہ میں رکھ دیتی ہیں، ان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ آج تیرے رسول کی شہزادی، آج تیرے رسول کا لگتے جگر اپنی ردا کو اتارتا ہے۔ اتنا کہنا تھا صرف زبان سے جملہ نکلا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوہرام برپا ہو گیا، ایسا لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گیا۔ جو ہے سورج بادلوں میں چھپنے لگا۔ اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے کہو کہ سیدہ کی دعا قبول کر لی گئی ہے، قیامت کے دن آپ کی امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے آپ چاہیں گے اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہے مگر اس مصطفیٰ سے ہم محبت نہیں کرتے، صرف محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہمارے دل سے عشق مصطفیٰ دور ہو چکا ہے۔ جو قوم مصطفیٰ کے عشق سے دور ہو جاتی ہے، جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیتی ہے، اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان نہ ہوگی، داستانوں میں واخر دانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔